وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برادران اہل سنت، دو چار روز سے مجھے میرے احباب واٹس ایپ پہ ایک لنک دے رہے ہیں یوٹیوب کی. کوئی ملا امتیاز پلاموی دیوبندی ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھ کر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے کفر و اسلام پر باتیں کرتا ہے، علماء اہل سنت کو چیلنج کرتا ہے. تو ہمارے بھولے بھالے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی جواب دے نہیں سکتا. دراصل بات یہ ہے کہ آج ہر وہ شخص جس کی اپنے گھر میں کوئی عزت و وقت نہ ہو اور جسے اس کی جماعت میں کوئی پہچان نہ ہو، وہ یوٹیوب پہ آ کے ایک چینل کے ذریعے اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے جس سے اسے کچھ شہرت مل جائے. تو بہرحال یہ سب شہرت کے بھوکے ہیں اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم انہیں منہ لگائیں. لیکن ہمارے احباب بار بار اس طرح کی لنک بھیج کر کہ حضرت اس کا جواب دیں، حضرت اس کا جواب دیں. اور کل 26 مارچ ہمارے کچھ احباب نے ایک علی اصغر دیوبندی جو غالباً اسی امتیاز پلاموی کا بھائی ہے، شاگرد ہے، پتہ نہیں کون ہے، خیر اسی کی جماعت کا ہے، اس نے ہماری جماعت کے ایک بہت ہی دقاق عالم دین، ماہر درسیات، میدان مناظرہ کے ماہر، فن مناظرہ کے ماہر، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت العلامہ الحاج الشاہ مفتی شہزاد عالم مصباحی دامت برکاتہم العالیہ سے بات کی. اچھا یہ کیسی خبیث قوم ہے. علامہ نظامی صاحب فرماتے تھے وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. جہاں یہ خود ذلیل ہوتے ہیں خود ہی ویڈیو لگا دیتے ہیں کہ دیکھو فلانا بھاگ گیا. آپ جب اس کی اور مفتی صاحب کی بات سنیں گے تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ مفتی صاحب کتنا ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے بات کر رہے ہیں، اور یہ کسی آصف زدہ کی طرح جیسے کہ کسی کو جن بھوت پکڑ لیا ہو وہ ایک ہی رٹ لگاتا ہے، بھاگنا مت بھاگنا مت بھاگنا مت. ابے پگلیٹ پہلے ان کی بات تو سن. خیر مجھے کسی نے اس کی لنک دیا کہ حضرت اس کو بات کریں، تو میں نے اسے کل 26 مارچ کو 9:41 پر اسے اس کی ہی لنک دی جو اس نے ڈالی ہے اپنے چینل پر. پھر میں نے لکھا آپ اسے ویڈیو کو روک کر پڑھ بھی سکتے ہیں. اس چلا پکار کا نام مناظرہ ہے کیا بے خبیث؟ مفتی صاحب عمدہ انداز میں بات کر رہے ہیں اور تو صرف بھاگنا بھاگنا چلا رہا ہے. بول مجھ سے کرے گا مناظرہ تو اور تیرا ناجائز باپ امتیاز پلاموی مل کر، اور میں تنہا رہوں گا. ٹاپک ہوگا دیوبندی ملا نانوتوی گنگوہی امبیٹھوی تھانوی کافر و مرتد ہیں. بول کیسے کرے گا، واٹس ایپ پر یا فون پر یا روبرو؟ تو جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے 1 منٹ 26 سیکنڈ کی آڈیو ڈالی اور اس میں یہ میرے چیلنج کو قبول کر رہا اور مجھے گالیاں بھی دے رہا. آپ اسے سماعت کریں. ابے کلیم ترکٹ، کیا تمہارے نطفے کے اندر تمہارے خون میں گالی گالی بھری ہے کیا تمہارے مجدد کی طرح ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے اور تم گالیوں کے ساتھ تم پیدا ہوتے ہو اور گالیوں کے ساتھ تم مرتے ہو. تمہارا مجدد خود گالی باز تھا، کیونکہ تمہارا مجدد جو ہے ایسے پیر کے پاس جاتا تھا تو ایک ساتھ میں 50 گالیاں دیتا تھا. تم کو شرم آنی چاہیے ہیں. تمہارے نطفے میں اتنی خرابی ہے تمہارے مجدد کی طرح کہ جو فحش کو بد کلامی کرے سمجھ لو اس کے اصل میں خطا ہے. تم سب حرامی ہو. تہذیب سے بات کرو تو ایسی بات کروں گا نا میں. تیرا وہ شہزادی جو ہے مصباحی، اس کے اوقات میں سے بات کرے گا تو میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں. تو فون میں مجھ سے مناظرہ کر لے شرائط طے کر. اگر تو حرامی نہیں ہے اور اپنے مجدد کو اگر کافر نہیں مانتا ہے تو کلیم ترکٹ علی اصغر سنی دیوبندی شیر سے تجھے تباہ آزمائی کر لے. ٹھیک ہے، تیرے طرف سے تیرا آدمی رہے گا، میرے طرف سے ہمارا ایک ساتھی رہے گا، اور بات کر لے فون میں. ہمت ہے آجا فون پہ. تو نے کہا ہے کہ بول کیسے کرے گا، واٹس ایپ پر، فون پر یا روبرو؟ میں فون پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. تیرا چیلنج میں نے قبول کر لیا ہے. اب تو تیار ہو، کب بات کرے گا بول. کل صبح 10 بجے بات کرے گا، 11 بجے بات کرے گا؟ سماعت کیا آپ نے کہ کس طرح اس نے گالی گلوچ کی. پھر اس کے بعد اسے میں نے 3 منٹ 31 سیکنڈ کی آڈیو ڈالی. اسے بھی آپ سماعت کریں. اخبث الناس، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے گالی دی. ابھی تیری یہ ریکارڈنگ میں نے چند احباب کو بھیجا ہے. مجھے پتا ہے کہ دیوبندی جب ذلت و خفت کا سامنا کرتے ہیں تو اپنا ریکارڈ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. خیر جو تو نے اس ریکارڈنگ کے اندر مجھے باتیں کہی ہے یا امام اہل سنت
سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے لیے باتیں کہی ہے وہ لوگ سنیں گے، اور یہ واٹس ایپ کا سارا چیٹنگ وغیرہ اور جو تیری ریکارڈنگ ہے میری ریکارڈنگ ہے سب ملا کے انشاءاللہ یوٹیوب پہ میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا، ٹھیک ہے؟ تو نے اخیر میں کہا کہ میں نے تیرا چیلنج قبول کیا، یعنی کیا نام ہے تیرا؟ علی اصغر دیوبندی، ہاں علی اصغر دیوبندی نے کلیم حنفی کا چیلنج قبول کیا۔ تو تو مجھے کوئی بہت کم پڑھا لکھا آدمی معلوم پڑتا ہے جس نے جماعت میں چند چلے مارے اور وہیں سے فضول اعمال پڑھ کے بولنے کا تھوڑا سلیقہ آ گیا تو بکبکاتا پھر رہا۔ مفتی شہزاد عالم مصباحی دامت برکاتہم سے تیری بات سنی میں نے، حضرت بڑے سنجیدہ انداز میں باتیں کر رہے تھے اور تو بار بار بھاگنا مت جاہلوں کی طرح ایک ہی رٹا مار رہا تھا۔ خیر تمہاری تو پوری جماعت ہی جاہل ہے، اجہل ہے، جاہل کیا اجہل ہے۔ خیر تو نے کہا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا، اب اس سے مکرنا مت۔ تو میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ ہوگا، تیرے دعوے کے ساتھ نہیں۔ تو پہلے تو میرے دعوے کو بھی قبول کر، میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ ہوگا تبھی کہا جائے گا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا۔ چیلنج میرا دعویٰ تیرا نہیں ہوگا۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خبثائے عربہ، یعنی یہ بڑے ہی 4 مشہور خبیث، جن میں نمبر 1 پر خبیث اعظم ملا قاسم نانوتوی لعنت اللہ علیہ، ملا رشید گنگوہی لعنت اللہ علیہ، ملا خلیل احمد امبیٹھوی لعنت اللہ علیہ، ملا اشرف علی تھانوی جس کو اشرف علی تھانوی کہتے لعنت اللہ علیہ۔ یہ 4 کے 4 کافر ہیں، مرتد ہے۔ ان کی کتابوں میں جو عبارات ہے وہ گستاخی پر مبنی ہے اور اس کی سطر سے حرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص ہوتی ہے۔ اور یہ عبارات میں پڑھوں گا تو ان عبارات کو علماء متقدمین جو مشترکہ طور پر معتمد ہوں ان کی کتابوں سے صحیح ثابت کرے گا۔ تو نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو میرے دعوے کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا۔ چیلنج میرا، دعویٰ تیرا۔ تو یہیں پر مناظرے کی پہلی جو شق ہے اس کو توڑ رہا ہے، پہلے جا کر پڑھ کر آ۔ تو ٹھیک ہے، تو نے قبول کیا، میرا دعویٰ بھی قبول ہے۔ تو اب مجھے رپلائی دے، اس کے بعد میں تجھے ٹائم وغیرہ سب کچھ بتاؤں گا اور باقاعدہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا کے دونوں طرف کے 10 لوگوں کو ایڈ کر کے شروع سے اخیر تک کی تمام ریکارڈنگز وغیرہ سب کچھ ڈالی جائے گی واٹس ایپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ چل جلدی جواب دے، اور یہ بکواس بھری لنکس مجھے مت بھیج، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تیری بکواس سننے کا۔ مدعے کی بات پہ آ اور مین بات کا جواب دے۔ سماعت فرما لیا آپ نے؟ پھر اس کے بعد اس نے 1 منٹ 40 سیکنڈ کی آڈیو ڈالی اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تیری تقریر سننے کا، اور تحریر میں بول ابے جاہل مطلق۔ جب میں نے تحریر لکھی تو نے وائس ڈالا، تو وائس کا جواب وائس سے ہی ہوگا نا۔ پھر اس کے بعد میں نے اسے 2 آڈیو بھیجی، 1 منٹ 2 سیکنڈ، 1 منٹ 21 سیکنڈ کی، آپ اسے بھی سماعت کر لیں۔ ارے گھامڑ کہیں کے، پہلے میں نے لکھ کر ہی بھیجا تھا، بے دہل کے بودم تو نے وائس بھیجی ہے۔ کتنا بڑا بیل ہے بے، تو مدرسے میں ڈفرانے گیا تھا بے؟ چودیوں مدرسے میں پڑھتے ہو کہ گھاس چھیلتے ہو؟ سارے کے سارے دیوبندی عقل سے پینگل ہے، پہلا مالا خالی ہے بے تیرا۔ ابے گھامڑ پہلے میں نے لکھا ہی تھا، تو نے وائس ڈالا ہے، تو وائس کا جواب وائس ہوتا ہے کہ تحریر ہوتا ہے؟ اب جب تجھے اتنی اصولی باتیں نہیں معلوم ہے، اتنی بنیادی باتوں سے تو ناواقف ہے، تو گدھے تو مناظرہ کرے گا؟ وہ جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، سانسیں گن رہا ہے آخری، اور ایک خبیث مرض میں گرفتار ہے، وہ ملا طاہر گیابی، اس خبیث اعظم کو اٹھا لا، اور اس کا بھی کوئی بڑا ہوگا تو اس کو اٹھا لا۔ کلیم حنفی رضوی نام ہے میرا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے فیض پایا ہے، سب کے دانت کھٹے کر دوں گا خبیث۔ میں نے پہلے لکھا تھا، تو نے وائس بھیجا، تب میں نے وائس بھیجا، اور تو کہہ رہا میں وائس سنوں گا نہیں۔ تو وائس جب تو سنے گا نہیں تو بات کریں گا کیسے؟ تو نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو چیلنج ما دعویٰ قبول ہوتا ہے، سمجھا؟ یعنی تیری اماں کا جس سے نکاح ہوا ہے
تو ظاہری طور پر وہی تیرا باپ ہے، لیکن تو فلاں کو باپ کہہ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ ہونے پر دلیل دو۔ تو جس کو تو ابا کہہ رہا ہے تو اس کی دلیل تیرے پاس ہونی چاہیے، نہ کہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ عقل سے پینل ہے بے گھامڑ، خبیث کہیں کے۔ اور یہ سخت زبان میں اللہ اور رسول کے گستاخوں کے لیے استعمال کرتا ہوں، یہ پوری دنیا جانتی۔ اور اس پر جو لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں میں ان کی فکر نہیں کرتا ہوں۔ میں نے اللہ و رسول کا کلمہ پڑھا ہے، لوگوں کا تھوڑی پڑھا ہے۔ اور میرے امام نے بھی پوری زندگی یہی کیا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ان خبیث دیوبندیوں کی کیا مروت کیجئے، تمہاری کوئی رعایت نہیں ہمارے پاس، سمجھا؟ تو میرا چیلنج تجھے میرے دعوے کے ساتھ قبول ہے تو میں بات کرنے کے لیے واٹس ایپ گروپ بنا کر تیار ہوں۔ تو جن لوگوں کو لانا چاہتا ہے لے کر آ۔ ہمارے یہاں صرف سامع ہوں گے، صرف قارئین ہوں گے اور سامعین ہوں گے، سننے والے اور پڑھنے والے۔ مناظر میں ہی رہوں گا، بے فکر رہے۔ خبیث، سمجھا؟ سماعت کیا آپ نے؟ پھر یہ مجھے بہت فون لگانے لگا 10:48 پر۔ تو چونکہ مجھے معلوم تھا یہ لوگ فون پر صرف اپنی بکواس کرتے ہیں، چلا پکار کرتے ہیں اور بعد میں فون کاٹ کے بھاگتے بھی ہیں اور پھر اس کو دوسرا رخ دے کر نیٹ پر چڑھا دیتے ہیں۔ پھر لکھتا فون کیوں کاٹتا ہے، سب فون پر ہی بات ہوگی۔ اس اسکرین شاٹ کو بھی آپ ملاحظہ کریں۔ اچھا، اتنا کہہ کر اس نے مجھے بلاک کیا۔ اب بتائیے بھاگ کون رہا ہے؟ چیلنج میں نے کیا، تو نے چیلنج قبول کیا، اور اتنا بڑا گھامر ہے کہ میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ قبول نہیں کر رہا ہے۔ یعنی جو میرا دعویٰ ہے اس دعوے کے ساتھ ہی تو چیلنج قبول کرنا کہلایا جائے گا، ورنہ یہ کیسا چیلنج قبول کرنا؟ یہ تو ناقص بات ہو گئی۔ چیلنج تو قبول کر رہا ہے اور دعویٰ تو لکھ کر دے رہا ہے۔ سن لو، جتنے بھی دنیا میں دیوبھنگی ہے، عقل کے اندھے، شکل کے گندے دیو کے بندے ہیں، وہ دنیا کے کسی خطے میں مرتے ہوں، کان کھول کے سن لو، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان و اسلام قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں کسی دیوبھنگی ملا سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دوران مناظرہ تمہارے علماء کی بھی بات پیش کی جائے گی جو تقریر اور تحریر دونوں میں ہے، کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو امام بھی تسلیم کیا ہے، فقیہ بھی تسلیم کیا ہے اور عاشق رسول بھی مانا ہے، مسلمان بھی مانا ہے۔ کفر کی تلوار تمہارے اکابرین کے سر پہ لٹک رہی ہے اور 100 سالوں سے لٹک رہی ہے۔ وہ جب زندہ تھے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں کفر بقا لکھا، اس پر قائم رہے اور جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلے گئے، مر گئے، واصل جہنم ہوئے۔ جب وہ خود اپنی باتوں کی کوئی معتبر تعویل پیش نہ کر سکے، کوئی صحیح تعویل پیش نہ کر سکے، تو آج ان کے چیلے چاپڑ جو اٹھ کر آتے ہیں، ہم سے مناظرہ کرو، ہم سے مناظرہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ اس نے مجھے بلاک کیا۔ میں نے اسے 20 سیکنڈ کی آڈیو بھیجی، آپ اسے سنیں۔ ارے خبیث، کس نے کہا میں ڈر رہا ہوں؟ میں تجھے ترکی بترکی جواب دے رہا ہوں۔ گھامر اس کو ڈرنا کہتے ہیں۔ تو جیسے منحوس اعظم جس کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہ ہو، جو بات کا سنجیدگی سے جواب نہ دے کر ایک ہی بات کرتا ہوں، بھاگنا مت بھاگنا مت بھاگنا مت، اس جیسے چوتیے سے بات نہیں کرتا ہوں میں۔ اچھا، بلاک کرنے کے بعد پھر ان بلاک کیا۔ اسکرین شاٹ کو آپ خاص طور سے دیکھیں کہ جو میں نے بھیجا اسے 10:50 پر اس پہ سنگل ٹک دکھا رہی ہے، کیونکہ اس نے مجھے بلاک کیا۔ پھر ان بلاک کر کے اس نے 9 سیکنڈ کی ایک آڈیو بھیجی، اسے بھی آپ سن لیں۔ دعویٰ میرا رہے گا، تیرا مجدد تیرے گھر کی کتاب کی روشنی سے شیطان اور دیو کا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ میرا دعویٰ ہے، چل فون اٹھا یا فون کر۔ اچھا، پھر میں نے اسے 10:51 پر 31 سیکنڈ کی آڈیو بھیجی، یہ بھی آپ سماعت کریں۔ دعویٰ تیرا رہے گا، اس پر کوئی مجھے دلیل دے۔ تو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ دعویٰ تیرا رہے گا۔ حرام خور، چیلنج میرا ہے، دعویٰ بھی میرا ہے۔ تھانوی، گاندوہی، نانوتوی، وہ گاندوہی کیا تھا اس کا نام، وہ خبیث کا بچہ حرامی جس نے کوا کھانا جائز لکھا ہے، وہ کتے کا بچہ ہے نا، وہ سور کی اولاد، عبدالرشید گنگوہی۔ بتاؤ خبیث لوگ نام کیسے رکھتے ہیں؟ تو یہ سارے کتے کے بچے جتنے ہیں نا، یہ کافر و مرتد ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تب پھر اس نے مجھے بلاک کیا، پھر اس کے بعد ان بلاک کیا، اور وہی مفتی شہزاد والا اور اس کا جو بات ہوئی ہے، جس کو یہ مناظرے کا نام دے رہا ہے خبیث، ابھی اسے ٹھیک سے مناظرے کی تعریف بھی نہیں پتا ہے، پھر یہ مجھے وہ لنک بھیجتا ہے، پھر بلاک کرتا ہے۔ پھر میں نے اسے ایک آڈیو بھیجی 6 سیکنڈ کی، آپ اسے بھی سن لیں۔ ارے گھامڑ کہیں کے، یہاں بات کر واٹس ایپ پہ،
बेदाल के बूदम चुगत यहाँ बात कर, मेरी रिकॉर्डिंग सुन पहले। फिर ये मुझे अनब्लॉक करके आखिर में क्या लिखता है आप देखें, इतना डर और खौफ अली असगर सुन्नी देवबंदी का था तो चैलेंज क्यों कर दिया था रे हिजड़े कलीम चिरकुट। जरा इनकी ज़बान बयान की तहरत देखिए। ये वो खबीस कौम है जो नबी अलैहिस्सलाम को उर्दू पढ़ाने का दावा करती है। ये वो बदबख्त कौम है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्ताद बनने का ख्वाब देखती है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और सबसे पहली बात, आप इसको जूम कर लें अगर होता हो, या अगर आपको ये ठीक से न दिखाई दे रहा हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं ये स्क्रीनशॉट आपको देता हूँ। इसने चैलेंज लिखा कैसे, इस गधे से कहो कि ज़रा अपने मौलवी मुल्ला को दिखाओ कि चैलेंज में या मुकर्रर है। अबे घामड़, जिनको लिखना ना आता हो वो मुनाजरा करेंगे। कितना बड़ा बैल है आप, इसका तहरीरी सबूत देखें कि ये चैलेंज को कैसे लिख रहा है। अब ऐसे ऐसे लोगों से मैं मुनाजरा करूंगा। बहरहाल फिर ये ब्लॉक करके भागा। अब मुझे बताएं, ये इतना बड़ा दिलेर है, इतना बड़ा शेर है, इतना बड़ा 30 मारखा है, तो बार बार ब्लॉक करके भागता है, फिर अनब्लॉक करके गाली गलौज करके फिर ब्लॉक कर देता है। तो देवबंदियों, तुमने ऐसा शेर पाला है, ये शेर कोई सर्कस का शेर है जिससे ये कागजी शेर है, गधा ये। बहरहाल मैं बस यही अर्ज करना चाहूंगा कि इस तरह के टुच्चे लोग, दो कौड़ी के लोग, वो आए दिन उठकर आते हैं, हमसे मुनाजरा करो, हमसे मुनाजरा करो। अब इनसे मुनाजरा हो भी जाए, ये जलील भी हो जाए, तो इन्हीं के जमात के लोग कहते वो तो कोई फेमस आदमी नहीं था, वो हमारी जमात का नहीं था। ठीक है, तो रोजाना मुनाजरा करने का वक्त नहीं है। एक ही मर्तबा ये कलीम हनफी रज़वी तमाम फ़िरक़ाए बातिला को, वो शियत से ताल्लुक़ रखते हों, गैर मुक़ल्लिदियत से ताल्लुक़ रखते हों, देवबंदियत से ताल्लुक़ रखते हों, वो अहले कुरान हो, कादियानी हो, मरज़ई हो, कोई भी हो, एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई इन माई होम। कसरे अबू हनीफा, कुर्ला वेस्ट, मुंबई में कभी भी आ सकते हैं। आमदो रफ्त का खर्च भी मेरे ज़िम्मा, और बाकायदा मुनाजरा होगा। और मैं दावा करता हूँ कि ये खुबसाए अरबा, ये 4 गंदे, ये नानोतवी, अम्बेठवी, गंगोही और थानवी, ये बदतरीन काफिर व मुर्तद है। इन्होंने अपनी किताब में बारगाही रिसालत में शदीद किस्म की गाली बकी है, गुस्ताखी की है। और उलमाए हरमैन तय्यबैन ने इनके कुफ्र व अज़ाब में शक करने वाले को भी काफिर कहा है। अब जिस देवबंदी माई के लाल ने अपनी माँ का दूध पिया हो, किसी कुतिया का दूध ना पिया हो, कभी भी आकर मुझसे इस पर मुनाजरा कर सकता है। चूंकि तुम्हारे देवबंदी ने मेरा चैलेंज कबूल किया है, तो मेरा चैलेंज मेरे दावे के साथ कबूल होगा। और दूसरा, जो तुम कैद लगा रहे हो आला हजरत के मुतालिक, उस पर भी बात होगी, लेकिन वो सानियन, पहले बात होगी इन अकाबिरे देवबंद के कुफ्र इस्लाम पर। तो मेरा ये चैलेंज हर देवबंदी तक पहुंचाया जाए कि अगर उनके दम में दम हो और उन्होंने मदरसे में घास न छीला हो, कुछ पढ़ा लिखा हो, तो अपने अकाबिरीन को कुफ्र के दलदल से, कुफ्र के कुएं से निकाल कर बता दो। वैसे तो इस नापाक कोशिश में तुम खुद भी जो है काफिर हो चुके हो। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे अकाबिरीन से कुफ्र का भारी भरकम बोझ हल्का हो, तो आए हमारे सामने और मुनाजरा करे। और हर टुच्चे आदमी को मुंह लगाना, ये देखो 2 कौड़ी का आदमी जिसको लिखना नहीं आता, बोलता भागता है, तो ऐसे जाहिले मुतलक से मैं मुनाजरा करूं? बहरहाल, तो जो मुनाजरा करना चाहता है वो अपने किसी मोतबर इदारे से तौसीक लेकर आए, तस्दीक लेकर आए। जो इदारा कहे कि हाँ ये हमारी जमात का मोतबर आलिम है, मुनाजरा करने के लायक है, और फिर मेरे सामने आए, मुनाजरा करे। अगर वो मुनाजरा जीतेगा तो 15 लाख हिंदुस्तानी रुपए मैं उसे नकद दूंगा और बाकायदा अवामुन नाज के सामने दूंगा। और मैं अपनी ज़बान से फिर जाऊं तो फिर मैं तमाम तरह की दीनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होकर घर बैठ जाऊंगा। और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तो आ सकती है, वो दिन कभी नहीं आ सकता जब ये खुबसा के मानने वाले हमारे सामने आकर उनके कुफ्र इस्लाम पर बात करें। कान खोल कर सुन लीजिए कि मेरा ये चैलेंज है हर देवबंदी को कि उनके ये 4 मुल्ला बदतरीन काफिर व मुर्तद हैं, और जो उन्हें मुसलमान मानता हो मेरे रूबरू आकर मुझसे बात कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इन शरीरों के शर से, इन फितीनों के फितने से महफूज फरमाए।